میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خواتین اسلام، محترمہ بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں جانیں گے دعا مانگنے کا طریقہ، یعنی ہر نماز کے بعد دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں دعا کیسے مانگے ہر نماز کے بعد، اس کے علاوہ بھی دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہوگا، یہ ہم آپ کو کچھ چند دعائیں مانگ کر دکھاتے ہیں پریکٹیکل میں۔ اسی طریقے سے آپ دعا کریں، انشاءاللہ تعالی ضرور دعائیں قبول ہوں گی اللہ کی بارگاہ میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اور طریقہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے دعا مانگنا ہے۔ دیکھیے، جب بھی آپ نماز پڑھیں تو نماز جب آپ کی مکمل ہو جائے یا فرض کے بعد مانگیں تو دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ فرض کے بعد اگر مانگ رہے ہیں تو آیت الکرسی یا جو بھی وظائف آپ پڑھ رہے ہیں، انگلیوں پہ جو پڑھے جاتے ہیں وہ وظائف آپ پڑھ لیں، اس کے بعد چند دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ کی نماز مکمل ہو جائے، اور خاص کر کے اس مقدس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی جو رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، بے شک اللہ اس رمضان المبارک میں دعائیں قبول فرماتا ہے، تو کس طریقے سے دعا مانگنا ہے چلیے دیکھتے ہیں طریقہ۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ رخ کر لیں مدینہ منورہ کی طرف۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ہم آقا کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالی دعا رد نہیں ہوگی۔ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی جانب اپنا رخ کر لیں اور پھر ہاتھوں کو اٹھائیں، اور سب سے پہلے نبی پاک پر درود پاک پڑھیں۔ کس طریقے سے؟ جو بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ یہ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی الامہ والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد قرآن مقدس کی چند دعائیں پڑھ لیں جو بھی آپ کو یاد ہوں، جیسے کہ یہ دعا پڑھ لیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اور خاص کر کے یہ جو ابھی رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ آنے والا ہے، کثرت کے ساتھ اس دعا کو ضرور پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اپنی زبان میں اللہ کی بارگاہ میں جتنا چاہیں آپ دعا کریں۔ کس طریقے سے کریں گے؟ جب آپ قرآنی دعائیں پڑھ لیں جو بھی یاد ہیں، اس کے بعد آپ اس طریقے سے کہیں، یا اللہ، یا رحمان، پروردگار عالم، مالک و مولا، جو بھی میں نے عبادت کیا اس رمضان میں مولا قبول فرما۔ یا اللہ، ہمارے ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو، رکوعوں کو، سجدوں کو مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ، ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ کو مولا معاف فرما۔ پروردگار عالم، ہمارے زبان پہ کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ یا اللہ، اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے رمضان المبارک میں عبادت کرنے کی خاص مولا ہم کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم کو رمضان المبارک کے انوار و برکات سے مالا مال عطا فرما۔ یا اللہ، اس رمضان میں جو خاص راتیں ہیں، شب قدر جیسی وہ راتیں ہم کو نصیب عطا فرما۔ یا اللہ، شب قدر جیسی راتیں ہمارے حق میں عطا فرما۔ یا اللہ، ان راتوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے والدین کی مغفرت عطا فرما۔ جس کے بھی والدین جا چکے ہوں یا کوئی بھی مرحوم جا چکے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ یا اللہ، ہمارے والدین یا فلاں جو بھی جا چکے ہیں، دادا دادی یا جو بھی جا چکے ہیں، ان سب کے لیے دعا کریں، مولا ان کی مغفرت عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ کی مغفرت عطا فرما۔ مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خصوصاً مولا ہمارے زبان کو جھوٹ، غیبت، جھگڑا اور فساد سے محفوظ عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے ایمان کی حفاظت عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے گھر میں برکت عطا فرما، ہمارے روزی میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ، جو بے اولاد ہیں، جن کا نام آپ لے سکتے ہیں، گھر میں کوئی ہو یا اور کوئی ہو، دعا کے لیے کہا، اس کے لیے کہیں، مولا بے اولاد ہے اس کو صاحب اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، اس رمضان کے صدقے میں مولا اس کو صاحب اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، جو قرض میں ہوں مولا ان کی قرض کی ادائیگی عطا فرما۔ پروردگار عالم، ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرما۔ یا اللہ، جب دنیا سے جائیں
وقت نزا پروردگار عالم ہمارے زبانوں پہ کلمہ طیبہ نصیب عطا فرما، مالک و مولا شیاطین کے شروں سے، نفس کے شر سے مولا محفوظ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ آپ اپنی زبان میں جس طریقے سے چاہیں اللہ کی بارگاہ میں ان دعاؤں کو مانگیں، اور رمضان کے صدقے میں، لیلۃ القدر کے صدقے میں مولا دعاؤں کو قبول فرما۔ آپ لیلۃ القدر میں اس طریقے سے دعا مانگ سکتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، وسیلے سے دعا کریں، انشاءاللہ تعالی ضرور دعائیں قبول ہوگی، اور خاص کر کے اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالی بے شک دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ آپ جس طریقے سے چاہیں اپنی زبان میں اللہ کی بارگاہ میں ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں دعا مانگے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ یہ تھا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا، اس طریقے سے دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ جب آپ مانگ لیں دعا، اس کے بعد آخر میں درود پاک پڑھ لیں، جو بھی یاد ہو آسان سی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ بھی دعا پڑھ سکتے ہو، یہ بھی درود پاک پڑھ سکتے ہو، یا جو بھی آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہ بھی آخر میں بھی پڑھ سکتے ہو، وہی درود پاک آپ آخر میں پڑھ سکتے ہو۔ صلی اللہ علی النبی الامہ والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو اس طریقے سے آپ دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگے، بے شک اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو آگے تک شیئر ضرور کریں۔